بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ امام حجت الصوفیہ زین العارفین استاذ الاکابر عالم باللہ زمزم الاسرار معدن الانوار غوث قطب جامع مجاہد فی سبیل اللہ تقی الدین ابو الحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار بن تمیم بن ہرمز بن حاتم بن قصی بن یوسف بن یوشع بن ورد بن بطال بن محمد بن احمد بن عیسیٰ بن محمد بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، المعروف امام ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کی ولادت تیونس کے قریب ایک شہر شاذلہ میں سن 591 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک کچھ یوں تھا: گندمی رنگ، دراز قد، جسم دبلا پتلا، رخسار باریک، اور آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی تھیں، گویا کہ دور سے دیکھنے میں آپ اہل حجاز میں سے معلوم ہوتے تھے۔ دل آپ رحمہ اللہ کی طرف مائل ہوتے اور آنکھیں آپ پر فریفتہ ہو جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص قسم کا راز باطن آپ کے وجود مسعود میں ودیعت فرما دیا تھا۔ آپ عاجزی اور انکساری سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے، یہاں تک کہ لوگ آپ کی خدمت گزاری اور غلامی کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ نہایت فصیح اللسان اور بلیغ المعانی تھے، گفتگو نہایت شیریں اور چہرہ ہمیشہ تبسم سے روشن رہتا۔ آپ کی گفتگو اس قدر دل آویز تھی کہ جو آپ کی گفتگو کو سماعت کرتا اس میں کبھی اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آپ ہر مسجد میں نہایت ہی خوبصورت لباس پہن کر زینت اختیار کرنے کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب اس کی وجہ آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے لیے اس پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور اس کی مٹی کو پاکیزہ کر دیا گیا ہے، یعنی اس سرزمین پر یہ انسان جہاں کہیں موجود ہے گویا کہ وہ مسجد میں ہی موجود ہے، لہٰذا آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے خوب زیب و زینت اختیار کیے رہتے۔ چنانچہ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت عمدہ لباس میں ملبوس رہا کرتے تھے۔ آپ خود بنفس نفیس زراعت فرماتے تاکہ اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ اناج اگا سکیں اور لقمہ حلال تناول فرما سکیں۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا قصیدہ البردہ بہت مشہور ہے، انہوں نے اپنے شیخ حضرت امام ابو العباس مرسی رحمہ اللہ اور امام ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کی شان میں 118 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ بھی لکھا ہے۔ آپ علیہ الرحمہ نے اپنی ابتدائی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کیا۔ آپ اکثر اپنے احباب کو نصیحت فرماتے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ حضرت شیخ حکیم ترمذی کی کتاب ختم الاولیاء، حضرت امام ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب، احیاء العلوم حضرت امام محمد الغزالی، اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی الشفاء اور امام ابن عطیہ کی المحرر الوجیز۔ آپ فرماتے تھے کہ تم قوت القلوب کا مطالعہ کرو کہ یہ روح کی غذا ہے، اور احیاء العلوم کا مطالعہ کرو کہ یہ کتاب تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا وارث بنا دے گی۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ سن 620 ہجری میں غمارہ سے روانہ ہوئے اور براستہ تونس حج کی ادائیگی کے بعد بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد میں آپ کی ملاقات بڑے بڑے اکابر اولیاء اور صوفیہ سے ہوئی، اور آپ نے ہر ایک سے ایک ہی سوال کیا کہ مجھے اس دور کے قطب سے ملاقات کرنی ہے۔ بغداد کے تمام اہل علم اور اولیاء نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ آپ حضرت شیخ ابو الفتح واسطی رحمہ اللہ کی صحبت بابرکت میں حاضر ہو جائیں۔ جب آپ قطب کی تلاش میں حضرت شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عراق پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم قطب کی تلاش میں بغداد آئے ہو، جبکہ حال یہ ہے کہ قطب اس وقت تمہارے شہر میں موجود ہیں۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ نے اپنے شہر تونس کا رخت سفر باندھا اور آپ اس خطے میں آ کر قطب کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ غمارہ واپس تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ جس قطب کی آپ تلاش میں ہیں وہ حضرت شیخ امام ابو محمد عبدالسلام بن مشیش شریف الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ جبل علم کی چوٹی پر
ایک خانقاہ میں تطوان کے قریب غمارہ میں رہائش پذیر تھے۔ امام شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک مدت تک آپ کی صحبت کو اختیار کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر راز محبت کو کھول دیا اور اللہ رب کریم نے آپ کو مقرب ترین اولیاء میں شامل فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمہ اللہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں خود اس واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ غمارہ میں پہاڑ کی ایک چوٹی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے مغارہ کے اس پہاڑ کے دامن میں بہتے ہوئے ایک چشمے کے پانی سے غسل کیا اور اپنے علم اور عمل کو اسی پہاڑ کے دامن میں چھوڑ دیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک ضرورت مند بن کر حاضر ہوا، یکایک آپ میری طرف تشریف لائے۔ آپ کے جسم مبارک پر پیون لگی ہوئی ایک چادر تھی اور سر پر ایک موٹے کپڑے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے علی بن عبداللہ بن عبد الجبار، تمہیں خوش آمدید۔ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ یہ میرا وہ نسب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ نے مجھے میرے آباء و اجداد کے نام سے پکارا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، آپ اپنے علم اور عمل سے جدا ہو کر ضرورت مند بن کر ہمارے پاس آئے ہیں، تو آپ نے ہم سے دنیا اور آخرت کی تونگری لے لی ہے۔ مجھ پر آپ کی دہشت طاری ہو گئی۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ دن اسی طرح حاضر رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری بصیرت کو کھول دیا۔ حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کا شمار مغرب عربی کے جلیل القدر علماء میں سے ہوتا ہے اور آپ کو قطب اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ مغربی عربی میں آپ کا وہی مقام ہے جو مصر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا۔ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ مجھ پر کچھ وظائف اور اوراد کو واجب قرار دے دیں تاکہ میں اپنی روزمرہ زندگی میں ان اوراد و وظائف کو خود پر لازم کر لوں۔ تو شیخ اس شخص پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا نعوذ باللہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ تم پر کچھ اوراد و وظائف کو فرض یا واجب قرار دے دوں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرائض معلوم ہیں، گناہ مشہور ہیں، تم فرائض کی حفاظت کرو اور گناہوں کا انکار کرو۔ اپنے دل کو دنیا کی چاہت، عورت کی ناجائز محبت، حب جاہ، شہوات کی ترجیح سے پاک کرو۔ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تقسیم فرما دیا ہے اس پر قناعت کرو۔ پس جب تمہارے لیے رضا کا کوئی مقام نکل آئے تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا، اور جب تمہارے لیے ناپسندیدہ حالات کا کوئی راستہ نکل آئے تو صبر کرنا۔ اللہ کی محبت قطب ہے جس کے گرد تمام نیکیاں گھومتی ہیں۔ جامع الانوار یعنی انوار و تجلیات کو جمع کرنے والے مقام کی اصل کرامات یہی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان تمام مذکورہ باتوں کا مصدر 4 امور ہیں: ورع یعنی تقوی کی سچائی، حسن نیت، اخلاص عمل اور علم کی صحبت۔ اور یہ تمام امور تمہیں اس وقت تک مکمل حاصل نہیں ہوں گے جب تک تم کسی صالح دوست یا ناصح شیخ کی صحبت اختیار نہیں کرو گے۔ جب امام شاذلی رحمہ اللہ کی اپنے شیخ امام عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدت اقامت مکمل ہو گئی تو شیخ نے فرمایا کہ اے علی، آپ افریقہ روانہ ہو جائیں، وہاں شاذلہ میں قیام فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا نام شاذلی رکھے گا۔ اس کے بعد آپ تیونس منتقل ہو جائیں، وہاں آپ کے پاس اس شہر کا اقتدار لایا جائے گا۔ پھر آپ مشرق منتقل ہو جائیں، وہاں آپ کو قطبیت کی وراثت عطا ہوگی۔ جب جدائی کا وقت آیا تو امام شاذلی نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیں، تو حضرت عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ اللہ کرتے رہنا اور لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، اپنی زبان کو لوگوں کے ذکر سے اور اپنے دل کو ان کی طرف جھکنے سے پاک رکھنا۔ تم پر لازم ہے کہ اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا اور فرائض کو ادا کرتے رہنا۔ اللہ تم پر اپنی ولایت کو مکمل فرمائے گا۔ لوگوں کا ذکر صرف اسی صورت میں کرنا جب اللہ کا تم پر حق واجب ہو، اس طرح تمہارا تقوی مکمل ہو جائے گا۔ امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم، تو نے میرا نام شاذلی کیوں رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر القاء فرمایا، انما انت الشاذ لی، یعنی تم میرے دین کی خدمت اور میری محبت ہی کے لیے ہو۔ اسی نسبت سے
آپ کے سلسلے سے وابستہ لوگوں کو شاذلی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ آنے والی ایپیسوڈ میں امام شاذلی علیہ الرحمہ کے احوال اور آپ کے اقوال اور آپ کی تعلیمات پر مزید گفتگو کریں گے۔